أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. یہ سورۃ النور ہے. سورۃ النور مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اور اس سورت کا نام اسی سورت کی ایک آیت کے ایک لفظ سے لیا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اس سورت میں معاشرتی مسائل، بعض معاشرتی مسائل اور عورتوں کے مسائل کا بیان کیا گیا ہے. یعنی 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں خصوصی طور سے عورتوں کے مسائل اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے. ان میں ایک سورۃ النساء ہے، دوسرے سورۃ النور ہے اور تیسرے سورۃ الاحزاب. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان فرمایا. تو اللہ فرماتا ہے سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے. سورۃ انزلناہا یہ ایک صورت ہے. انزلناہا ہم نے نازل کیا ہے اس کو. وفرضناہا اور ہم نے فرض کر دیا ہے اس کو. وانزلنا فیہا اور ہم نے اتاری ہیں اس میں آیات بینات، کئی آیات واضح، لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو الفاظ کو ذرا دیکھتے ہیں. سورتن یعنی سورت، قرآن کی یہ سورت ہے. انزلناہا ہم نے اتارا اس کو، انزل ینزل انزالا. فرضناہا فرض یفرض فرض کرنا. تو ساری صورتیں اللہ ہی نے اتاری ہیں اور اللہ ہی نے فرض کی ہیں، لیکن خاص طور سے اس صورت کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس صورت کے اندر آنے والے جو ضروری احکام ہیں اور مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت، اس کے اندر شریعت کی جو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے اتاری ہیں اس میں واضح نشانیاں یا واضح آیات. بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح اور صاف صاف، یعنی صاف صاف ہیں، واضح ہیں، جس میں کوئی اشکال نہیں ہے یا جس میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا. لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو مقصد یہ ہے اے اہل ایمان تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. الزانیۃ والزانی زانی عورت اور زانی مرد. فاجلدوا کل واحد منہما بس تم مارو، کل واحد منہما ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن
رحم فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخر پر، ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ حاضر رہیں عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین ایک جماعت مومنوں میں سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں کو اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو سزا دو۔ وہ سزا کیا ہے؟ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ تم ان میں سے ہر ایک کو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، ان کو جرم ثابت ہونے پر 100 کوڑے مار کر ان کو سزا دو۔ تو یہ زنا کرنے والے کی سزا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن یہ سزا اس زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں، اور جو شادی شدہ ہو کر بھی ایسا فحش کام کریں گے، زنا کا ارتکاب کریں گے اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، تو ان کی سزا رجم کرنا ہے، یعنی پتھروں سے مار کر ان کو ہلاک کیا جائے۔ یہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے تو ان کی سزا رجم ہے، اور یہ سزا صحیح احادیث میں اور متواتر روایات کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، یعنی آپ نے یہ سزا اپنی زبان سے بیان بھی فرمائی ہے، اور آپ نے بعض حالات میں جرم ثابت ہونے پر بعض زناکار مردوں اور عورتوں پر آپ نے یہ سزا نافذ کی ہے۔ تو چنانچہ نیچے حدیث ہے، تو اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، کئی حدیث ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک دو چیزیں میں پیش کرتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا تھا، سورہ نساء میں، کہ اگر کوئی مرد یا عورت اگر زنا کریں تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر کے رکھو، قید کر کے رکھو، ان کی سزا۔ پھر آخر اللہ نے فرمایا تھا آخر میں او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ تو بعد میں جو ہے نا، جب یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی سزا مقرر فرما دی، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے مارنے ہیں، تو 100 کوڑے مارنے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی، تو 100 کوڑے بھی ہیں، اور ساتھ میں سنت صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ ان کو 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جائے، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے مارنے ہیں اور رجم کرنا ہے، 100 کوڑے مارنے ہیں اور رجم کرنا ہے۔ لیکن اہل علم نے فرمایا، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حدیث سے بھی پتہ چلے گا، کہ چونکہ رجم کرنا اس سے بڑی سزا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا اس پر سے نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے بڑی سزا اس پر نافذ کی جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، صرف 100 کوڑے مار کے رجم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، کیونکہ چھوٹی سزا بڑی سزا کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آگے جو حدیث آئے گی اس سے بھی یہ پتہ چلے۔ اور تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی سزا کو نافذ فرمایا تھا۔ چنانچہ آگے حدیث نمبر 3 میں آتا ہے، ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا
غیر شادی شدہ، یعنی اس کا ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کے بارے میں مسئلہ لے کر آیا، اس کا بیٹا غیر شادی شدہ تھا، تو اس نے فرمایا ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یعنی جو غیر شادی شدہ تھا اس کے گھر کام کرتا تھا اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، پھر میں نے اس آدمی کو 100 بکریاں اور ایک خادم فدیے کے طور پر دیے، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر تو صرف 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ہے، جبکہ اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرتا ہوں، 100 بکریاں اور خادم تجھے واپس کر دیے جائیں اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ اور اے انیس، یعنی ایک صحابی کا نام ہے، اور آپ نے فرمایا اے انیس کل اس آدمی کی بیوی کے پاس جا، بس اگر اس نے زنا کا اعتراف کیا تو اس کو سنگسار کر دے، تو اس کو رجم کر دے۔ تو یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم، بعض لوگ یہ مسئلے کو خصوصی طور سے میں ذرا اس پہ تاکید سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض ایسے بظاہر اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ موجود ہیں جو رجم کی سزا کی منسوخی کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا نہیں ہے، صرف 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں صرف جو ہے 100 کوڑے کی سزا ہی ہے۔ تو یہ بظاہر اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ ہیں جو حقیقت میں روشن خیال نہیں ہیں بلکہ وہ تاریک خیال، کیونکہ جس طریقے سے قرآن کریم حجت اور دلیل ہے دین کے اندر، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی حجت اور دلیل ہیں، بشرطے کہ یہ احادیث صحیح اور ثابت، اور یہ جو احادیث ہیں رجم کی سزا کے بارے میں یہ بالکل صحیح اور ثابت اور متواتر روایات ہیں۔ تو اسی لیے شادی شدہ زانی کے اوپر رجم کی سزا کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں اتفاق ہے اہل علم کا، علماء دین کا، خلفائے راشدین کا، اور اس کے بعد تابعین کا، سلف صالحین کا۔ تو باقی آج کے زمانے میں جو یہ ایسے عجیب عجیب فتنے اٹھائے جاتے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن مغرب زدہ ہو چکے ہیں، جن کے ذہن نعوذ باللہ بیمار ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، نفاق پایا جاتا ہے، وہ اس قسم کے باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نہ پکڑے ان دونوں کے بارے میں کوئی رحم اللہ کے دین میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں یعنی ان دونوں پر یہ سزا نافذ کرنی ہے، یعنی بشرطے کہ ان پہ جرم ثابت ہو جائے، جیسا کہ یا تو اعتراف سے یا 4 گواہوں کی گواہی سے، تو ایسی صورت میں ان پہ سزا نافذ کی جائے گی، اور نافذ کرنے کے بارے میں تمہیں کوئی رحم نہ پکڑے تمہارے دلوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ رحم ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان کی سزا کو معطل کر دو یا پھر اس میں کمی کر دو، اللہ نے جو سزا رکھی ہے اس میں کمی کر دو، 100 کوڑے مارنے کی بجائے 10 مار دو، 50 مار دو رحم کی وجہ سے، یا نہیں مارو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اہل علم نے فرمایا کہ اگر اس کی سزا کی وجہ سے تھوڑا سا اس پر رحم دل میں آ جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ ہے کہ سزا نافذ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے اس سزا نافذ ہوگی، اس کو معطل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ کب ہے سزا معطل نہ کرنے کا معاملہ؟ جب یہ کیس حاکم کے پاس پہنچ جائے، جب حاکم کے پاس پہنچے، قاضی کے پاس پہنچے اور ثابت ہو جائے تو اس صورت میں سزا معطل نہیں کی جائے گی، لیکن حاکم اور قاضی کے پاس نہ پہنچے تو پھر جو ہے نا ایسی صورت میں اس کے اوپر لوگ اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے اوپر سزا بھی نافذ نہیں کریں گے، اور یہ بات اس وقت ہے جب یہ معاملہ حاکم یا قاضی کے پاس پہنچ جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں سزا نافذ کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ایسے وقت میں رحم کر کے یا ہمدردی کے نام پہ یا رحم کے نام پر اس کے سزا کو معطل نہ کیا جائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ،
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تم واقعی میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ سزا کو پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو معطل کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر رہیں اس کی عذابہما، ان دونوں کی سزا کے وقت، عذاب کے وقت، عذاب سے مراد کیا ہے، یعنی ان کو سزا دینے کے وقت، یعنی ان کو کوڑے مارنے کے وقت وہ حاضر رہیں۔ طائفۃ من المؤمنین، مومنوں میں کی ایک جماعت، یعنی کچھ لوگ، مومنوں میں کی کچھ لوگ وہاں سزا کے وقت موجود رہیں۔ اور اس کے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ سزا کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہاں پر جو لوگوں کو حاضر رہنے کی بات کہی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور تاکہ سماج اور معاشرہ پاک صاف ہو گندگی سے، زنا کی گندگی سے سماج اور معاشرہ پاک صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں انسانوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا، قتل کے لیے اندر قصاص رکھا ہے تاکہ انسانوں کی جان کی حفاظت ہو۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ ہو، اور زنا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے جس کی تفصیل بتا چکا ہوں میں، تو تاکہ لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ تو یہ امن ہے، جب سماج اور معاشرے میں امن، یہ شریعت کا مقصد ہے کہ لوگ امن و امان سے رہیں، نہ انہیں اپنی جان کا خوف ہو، نہ اپنے مال کا خوف ہو، نہ انہیں اپنے عزت اور آبرو پر خوف ہو۔ تو جب اسلام کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا تو امن و امان قائم ہوگا، اور سارے لوگ جو ہے اس امن و امان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد لا ينکح، نہ نکاح کرے، الا زانیۃ او مشرکہ، مگر کسی زانی عورت سے، او مشرکہ، یا کسی مشرک عورت سے۔ والزانیۃ، اور زانی عورت، لا ينکحها، نہ نکاح کرے اس سے، الا، مگر، زانن، زنا کرنے والے مرد کے، او مشرک، یا شرک کرنے والے مرد کے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا ہے اس کو علی المؤمنین، مؤمنوں پر، مومنین پر۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زانی جو زنا کرنے والا مرد ہے اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں یا زنا کرنے والے مرد ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ آپس ہی میں ایک دوسرے سے، یہ ایسے ہی لوگ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ جو پاک باز، پاک دامن مسلمان مرد ہے وہ کسی معروف طوائف سے زنا کرنے والے، زنا کا پیشہ اختیار کرنے والے یا زنا کرنے والے بدکار سے وہ کبھی نکاح نہیں کرے۔ یا اسی طریقے سے کوئی پاک باز لڑکی ہے، عورت ہے، نیک اور مومنہ عورت ہے، وہ کبھی کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کرے گی جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، زناکار ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ عملاً بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی مرد، مومن مرد، جو پاک باز مومن مرد، وہ جانتے بوجھتے کسی زناکار عورت سے جان بوجھ کر اس سے نکاح کرے، اور اسی طرح کوئی مومنہ عورت جو پاک باز اور عفیفہ ہے وہ کسی جانتے بوجھتے کسی زانی مرد سے نکاح کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، اگر یہ آپ زانی سے، زانی لوگ ہی، زانی مرد سے زانی عورت ہی نکاح کرتی ہے، اور زانی عورت سے زانی مرد ہی نکاح کرتا ہے، یا پھر مشرکین یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں، تو لیکن ایک مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور اس کو حرام کیا گیا ہے مومنوں پر، یعنی زناکار مرد پر، زناکار مرد سے نکاح کرنا مسلمان عورت پر حرام ہے، اور اسی طرح زناکار عورت سے نکاح کرنا مسلمان مرد پر حرام ہے۔ اس حوالے سے نیچے ایک سبب نزول کا ایک قصہ ہے
جس سے اس کا مطلب اور بھی واضح ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ مرثد بن ابی مرثد الغنوی ایک صحابی تھے. وہ مکے سے مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لاتے تھے. مکے میں ایک پیشاور زانی عورت تھی، اس کا نام عناق تھا، اور وہ دور جاہلیت میں ان کی آشنا تھی، یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کے اس زانیہ عورت سے تعلقات تھے. تو مرثد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یعنی انہوں نے سوچا کہ اس سے نکاح کریں. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، کہ اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی مرد یا مشرک. پھر آپ نے مجھے بلایا اور آیت سنائی اور کہا اس سے نکاح نہ کرو. یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے. یہ تو ایک مطلب ہوا کہ نکاح کو اس کے اصلی معنی میں رکھا، اصلی معنی میں نکاح سے مراد نکاح. لیکن دوسری ایک تفسیر بھی آئی ہے جو ابن عباس سے بھی مروی ہے. وہ تفسیر میں یہ ہے کہ لا ينکح سے مراد یہ ہے کہ جمع کرنا مراد لیا گیا ہے. یعنی یہ زانی جو ہے، یہ زانی جو مرد ہوتے ہیں وہ ہم بستری نہیں کرتے ہیں یا بدکاری نہیں کرتے ہیں مگر اپنی جیسے زانی عورتوں کے ساتھ. اور جو زانیہ عورتیں ہوتی ہیں ان سے جو ہے اس قسم کے گندے تعلقات نہیں رکھتے ہیں ان سے، مگر وہ لوگ یعنی ان سے جمع نہیں کرتے ہیں، ان سے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں مگر زانی مرد یا مشرک مرد. اور مسلمانوں پر یہ چیز حرام ہے، یا مسلمانوں پر یہ چیز حرام ہے، یعنی زنا کرنا یا بغیر شرعی طور سے جو ہے نا، بغیر شریعت کے یعنی نکاح کے جو ہے نا کسی سے ایسے تعلقات قائم کرنا، یہ مسلمانوں پر حرام ہے. یہ ایک دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے ینکحو کے اندر نکاح سے مراد شرعی نکاح مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے جمع کرنا اس سے مراد لیا گیا ہے، یعنی غیر شرعی تعلقات رکھنے کو مراد لیا گیا ہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ حرام کیا گیا ہے اس کو مسلمانوں پر. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لا سکے بأربعة شہداء 4 گواہوں کو، پھر وہ نہ لا سکے، نہ حاضر کر سکے بأربعة شہداء 4 گواہوں کو، فاجلدوہم تو تم مارو ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور تم قبول نہ کرو لہم ان کی شہادتن گواہی کو ابداً کبھی بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہی فاسق ہیں. تو والذین یرمون، یرمون یعنی الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. المحصنات سے مراد یہاں پر ہے پاک دامن عورتیں، المحصنات پاک دامن اور عفیفہ عورتیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، شہداء شاہد کی جمع ہے یعنی گواہ، گواہی دینے والا. فجلدوہم جلد یجلدو، جلدن کا مطلب کوڑے مارنا، کوڑے مارنا. 80 جلدہ 80 40 جلدہ کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون اور وہی فاسق ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان کی ہے ان لوگوں کی جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. دیکھو جس طریقے سے زنا کرنا اور بدکاری کرنا یہ انتہائی قبیح عمل ہے، اسی طریقے سے پاک دامن عورتوں پر یا پاک دامن مردوں پر بھی جھوٹی زنا کی تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، انتہائی قبیح اور شرمناک عمل ہے کہ کسی وہ بھی دوسرے کی عزت و آبرو سے کے اوپر حملہ ہے، اور یہ بھی جو ہے نا دوسروں کی عزت اور آبرو پر حملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس کے لیے سزا رکھی ہے، زنا کرنے والے کے لیے یا کرنے والی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، تو اسی طرح
دوسروں پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے تاکہ بیلنس رہے اور توازن رہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی سے دشمنی کرے کسی سے انتقام لینا چاہے اور اس پر جو ہے نا ایسے ہی جھوٹی تہمت لگائے, تو اس کی اجازت نہ ہوگی, اور جو ایسا کرے گا اس پہ سزا نافذ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات, کے جو پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں پھر انہوں نے 4 گواہ حاضر نہیں کیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا جو پہلے بیان کی گئی ہے, چاہے وہ 100 کوڑے مارنے والی سزا ہو یا رجم کی سزا ہو, یہ اس وقت نافذ ہوگی جبکہ اتہام لگانے والا باقاعدہ 4 گواہ حاضر کرے. 4 گواہ جنہوں نے دیکھا ہو جرم کرتے ہوئے, جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو, اندازے پہ نہیں بلکہ اپنی آنکھ سے باقاعدہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو, تو یہ سے 4 گواہ اسے حاضر کریں گے تبھی وہ سزا نافذ ہوگی. یہ نہیں کہ کسی نے بھی آ کے بول دیا اور اس کے بعد سزا نافذ ہوگی, ایسا نہیں ہے, بلکہ جہاں اللہ نے سزا اس کی سخت رکھی ہے تو اس سزا کے نفاذ کے پیچھے جو شرائط ہیں وہ بھی سخت رکھی ہیں. تو 4 گواہ اسے حاضر کرنے پڑیں گے, اور وہ بھی دیکھنے والے, یعنی باقاعدہ انہوں نے دیکھا ہو, یہ گواہی دیں کہ انہوں نے دیکھا ہے, اپنے آنکھ سے دیکھا ہے کرتے ہوئے. فرمایا پھر اگر وہ لوگ جو پاکیزہ دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں پھر انہوں نے 4 گواہوں کو حاضر نہیں کیا, فجلدوہم 80 جلدہ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں, ان کو 40 کوڑے مارو. یہ 40 کوڑے سزا ہے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی زنا کی تہمت لگانے کی. اور اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پر عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے, لیکن اس سے صرف عورتیں ہی مراد نہیں ہے, لیکن اگر مردوں پر بھی, اگر کسی مرد پر بھی ایسی جھوٹی تہمت لگائی گئی جبکہ وہ اس سے پاک ہے, تب بھی جو ہے نا اس کے اوپر یعنی تہمت لگانے والے پر ایسی ہی سزا نافذ کی جائے گی. اچھا, ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کے بارے میں 3 سزاؤں کا یہاں پر ذکر کیا ہے, 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ فرمایا کہ ان کو 80 کوڑے مارو, یہ ایک سزا. دوسری فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, کہ ان کی گواہی قبول مت کرو. یعنی اب ایک مرتبہ ان کے اوپر جھوٹی تہمت انہوں نے لگائی اور ان پر 80 کوڑوں کی سزا لگی. دوسرا ہے کہ اب وہ دوبارہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کی جھوٹ ثابت ہو چکی, وہ جھوٹ کا جرم اس پر ثابت ہو چکا, تو اس کے لیے آئندہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسری بات اللہ نے یہ بتائی اولئک هم الفاسقون, کہ ایسے لوگ فاسق ہیں, اور فاسق شریعت کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا. تو یہ 3 چیزیں بیان کروں. ایک تو یہ کہ ان کا 80 کوڑے مارو, ان کی گواہی مت قبول کرو, اور ایسے لوگ فاسق کہلائیں. پھر آگے استثناء ہے الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی, من بعد ذلك, اس کے بعد, واصلحوا, اور انہوں نے اصلاح کر لی, فان الله غفور رحیم, تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استثناء دیا, کہاں کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تابوا من بعد ذلك, اس کے بعد توبہ کر لی, یعنی انہوں نے ان سے جرم ثابت ہوا, ان سے غلطی ہوئی, ان کو جو ہے نا جھوٹی تہمت انہوں نے لگائی, ان پہ سزا نافذ ہوئی, بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. الا الذين تابوا من بعد ذلك, بعد میں انہوں نے سچی توبہ کی, واصلحوا, اور سچی توبہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, انہوں نے سچی توبہ کی اور اپنے اس برے عمل سے توبہ کر لی, دوبارہ انہوں نے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی, دوسروں کی عزت اور آبرو سے نہیں کھیلا, اور یہ ان کی پاک بازی اور ان کی توبہ جب نا ثابت ہو گئی, تو ایسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اچھا, اب اس سے جو ہے غفور الرحیم ہے تو کیا ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے 3 چیزیں تھیں, 80 کوڑے مارنے کی, اور گواہی قبول نہ کرنے کی, اور یہ کہ وہ فاسق ہیں, تو یہ غفور الرحیم کا تعلق کس سے ہے؟ کیا سزا معاف ہوگی؟ نہیں, سزا تو معاف نہیں ہوگی, سزا جو پہلے جو کیا تھا وہ تو لگے گی, ہاں اس میں تو اتفاق ہے سب. اچھا, دوسری چیز کیا ہے, کیا گواہی قبول ہوگی؟ اس میں اختلاف. جمہور اہل علم, جمہور فقہا, یعنی جیسے امام مالک, شافعی, احمد اور دیگر جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ سچی توبہ بعد میں کرے گا اور اس کی توبہ مطلب قرائن سے پتہ چلے گی, تو پھر ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی, لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ اگر اس نے بعد میں توبہ بھی کی
تب بھی اس کی گواہی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی. ہاں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, لیکن اس کی گواہی آئندہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. البتہ وہ فاسق نہیں رہے گا, ہاں فاسق نہیں رہے گا کیونکہ اس نے توبہ کر لی, معاملہ ختم ہو گیا, لیکن گواہی قبول نہیں کی جائے گی. پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, لیکن جمہور اہل علم, اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اگر اس کی توبہ, اس نے سچی توبہ کی اور اس کی توبہ پتہ ثابت ہوئی. پتہ چلے گا یعنی سماج میں, معاشرے میں, جو قاضی کے پاس, حاکم کے پاس یا سماج کے لوگوں نے گواہی دی کہ یہ آدمی درست ہو گیا ہے, صالح ہو گیا ہے اور اس نے اپنی توبہ کر لی ہے سچی, تو ایسی صورت میں اس کو اس کی گواہی قبول کی جائے گی, اور یہی زیادہ صحیح ہے. تو میرے خیال سے آج درس یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کے آیت سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.